کبھی کبھار نا ہم اپنے رشتہ داروں سے اتنا تنگ آ جاتے ہیں کہ بس ہماری برداشت ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا سچویشن اتنی ورس ہو جاتی ہے، ہمارا دماغ پھٹنے کو جاتا ہے اور ہمارا دل کر رہا ہوتا ہے کہ بس یا تو ہم ختم ہو جائیں یا ان کو ختم کر دیں۔ اچھا سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ سامنے والے کو بلیم دینے کی بجائے پہلے تو ہم اپنے آپ کو چیک کریں کہ ہمارا رویہ کیا ہے اور ہم کیا زیادہ نیگیٹو تو نہیں سوچ رہے۔ بعض ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا دماغ اتنا الجھا ہوتا ہے کاموں میں، مختلف چیزوں کے الجھاؤں میں جو ہے ہم پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے جو ہے ہم سامنے والے کو نا غلط تصور کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں اگر کوئی ہمارے فائدے کی بھی بات کرے نا، ہم غلط ہی سوچ رہے ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہم نے اپنے دماغ سے ٹھنڈے دل سے ٹھنڈے دماغ سے جو ہے یہ بات سوچنی ہے کہ کیا میں غلط تو نہیں سوچ رہی، ہو سکتا ہے سامنے والے کی جو ہے بات اتنی نیگیٹو نہ ہو جتنا میں سوچ رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ پہلے تو آپ نے اپنا پرسپیکٹیو یہی رکھنا۔ اب آ جائیں جی دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، ہمیں کچھ لوگوں کی نیچر پتہ ہوتی ہے کہ انہوں نے ہر موقع پہ ہمیں جو ہے ڈسنا ہی ہے۔ بچھو کی عادت جو ہے ڈسنے سے زیادہ کچھ نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ آپ کو ڈسے گا، اور اسپیشلی جب آپ کے ہیپی مومنٹس ہوں گے، جب آپ خوش ہوں گے، تو وہ آپ کو کوئی نہ کوئی ایسی بات کریں گے۔ جن لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ آپ کی جو خوشی ہے وہ خراب ہو جائے، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم خوش ہوتے ہیں اور کوئی نہ کوئی ایسی بات کوئی بندہ کر دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری ساری خوشی ضائع ہو جاتی ہے، اور ہم اپنے دماغ میں وہ باتیں سوچ کے ہم اپنا ہی دماغ پاگل کر لیتے ہیں۔ مجھے جو ہے نا اب جا کے یہ باتیں سمجھ میں آنے لگی ہیں کہ ہم کسی کو کیوں سوچیں، کسی کی باتوں کو کیوں سوچیں۔ مطلب میرا تو اب یہ میں نے چیز اپنے ذہن میں بٹھا لی ہے کہ سنو سب کی اور کرو اپنی۔ مطلب سن لو سب کی، سن لو، لیکن اپنے دماغ کو یہ بات اچھے سے بٹھا لو، اپنے دماغ کو یہ بات بتا دو کہ آپ نے اپنی جو مینٹل پیس ہے، اپنا ذہنی سکون برباد نہیں کرنا کسی کی وجہ سے۔ کچھ موقع ہوتے ہیں کہ ہمیں صبر کرنا پڑتا ہے، اور کرنا بھی چاہیے۔ بعض ٹائم ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ اگلے بندہ جو ہمارے ساتھ غلط کر رہا ہے یا ہمیں ان کی بات نہیں ماننی چاہیے، لیکن کبھی کبھار ماننی پڑتی ہے اور مان لینی چاہیے۔ لیکن ایک دفعہ جھکنے سے یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ہر دفعہ ہی اگلے بندے کے آگے جھکتے جائیں۔ کئی باتوں پہ آپ صبر کریں، لیکن کریں اپنی مرضی۔ مطلب جو آپ کا دل چاہتا ہے، جو آپ کو اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے ٹھیک لگتا ہے، وہ آپ اپنی مرضی کریں۔ اس سے آپ کے ذہن کو نا ایک بہت ہی اچھا سکون ملے گا، آپ کو یہ فیل آئے گی کہ آپ کی اتھارٹی اور آپ کی پاور جو ہے وہ زیادہ ہے۔ اچھا پہلی جو ٹائپ ہوتی ہے نا رشتہ داروں کی، وہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ جو ہے آپ سے ہمدردی کرتے ہیں، اور وہ سب سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ وہ میٹھی چھری بن کے نا آپ کے گھر کا صفایا کر دیتے ہیں، مطلب آپ کا گھر خراب کر دیتے ہیں، آپ کے ذہن میں نیگیٹو باتیں بھر دیتے ہیں۔ وہ یہ جیسے ایک ہمدردی ہوتی ہے مدرس کے ساتھ کی جاتی ہے کہ دیکھو تمہارا بچہ تو بہت بدتمیز ہے، تمہاری بات نہیں مانتا، ماں کے دل میں اولاد کے لیے نیگیٹیوٹی آ جاتی ہے۔ دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ مطلب بیوی کو شوہر کے خلاف کرنا۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ جی تم تو کمزور ہو رہی ہو، تمہارا شوہر تمہارا خیال نہیں رکھتا، تمہیں اچھے کپڑے نہیں لے کے دیتا، یا پھر تمہیں ٹائم نہیں دیتا، یا پھر اپنے دوستوں میں ہی لگا رہتا ہے، تمہاری کوئی ویلیو نہیں ہے اور اسے ٹائم مانگا کرو۔ اس طرح کی چیزیں کہہ کے آپ کے دماغ میں جو ہے لڑائی جھگڑے کرنے کا جو ہے ایک ٹاپک بھر دیتے ہیں، تاکہ آپ اپنے ہسبینڈ سے لڑیں اور پھر ظاہر ہے آپ کا گھر خراب ہو۔ بے شک ان کی یہ نیت نہ ہو، وہ یہ نہ سوچیں کہ آپ کا گھر خراب ہو یا آپ لڑیں، لیکن وہ ایسی بات ذہن میں ڈال دیتے ہیں جس سے آپ کے گھر میں لڑائی ہونا مست ہے۔ تو ہمدردی والی جو دشمنی ہے نا، وہ سب سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے، اس میں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ اچھا میرے ساتھ یہ چیز بہت ہوتی ہے، کیونکہ میرے ہسبینڈ کی ورک ٹائمنگز کچھ ایسی ہیں کہ ان کو کسی بھی ٹائم جانا پڑتا ہے اپنی ورک پلیس پہ، آفس میں، تو کسی بھی ٹائم کال آ جاتی ہے، دن ہو اور چاہے رات ہو۔ تو مطلب مجھے لوگ کافی وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اپنے شوہر کو قابو میں کرو، وہ بالکل بھی مطلب تمہیں ٹائم نہیں دیتا، یا گھر کو ٹائم نہیں دیتا، یا بچوں کو ٹائم نہیں دیتا، دن رات کبھی بھی چلا جاتا ہے۔ مطلب مذاق میں لوگ اس طرح بہت کہتے ہیں مجھے۔ تو میں نے کیا شادی کے سٹارٹ میں تو مجھے برا لگتا تھا، اور میں روتی بھی تھی اور مطلب لڑتی تھی اس بات پہ اپنے ہسبینڈ سے کہ دیکھیں آپ غلط کر رہے ہیں اور آپ مجھے ٹائم نہیں دیتے، اور اس طرح کی چیزیں۔ تو وقت کے ساتھ مجھے سمجھ آئی کہ اس میں جو ہے ان رشتہ داروں کا تو کچھ بھی نہیں گیا، نقصان کس کا ہوا، صرف اور صرف میرا اور میرے ہسبینڈ کا بانڈ جو ہے وہ خراب ہونے لگ گیا تھا ان باتوں کی وجہ سے۔ تو اب میں نے اس چیز کو ریئلائز کیا کہ نہیں، مجھے ہر چیز کو پہلے ٹھنڈے دماغ سے سوچنا چاہیے، اس کے بعد ہی مجھے کسی چیز پہ بولنا چاہیے۔ اچھا جی اب آ جائیں دوسری کیٹیگری کے رشتہ دار، جو آپ کے منہ پہ ہی آپ کو کہہ دیتے ہیں۔ وہ کیا بنتے ہیں؟ وہ اس طرح بنتے ہیں کہ جی ہم تو صاف دل کے ہیں، اور ہم تو تمہیں سمجھانے کے لیے اس طرح سے، سمجھانے کی غرض سے جو ہے تمہیں بات کرتے ہیں تاکہ تمہارے کام آئے۔ سمجھانے کا انداز ان کا اتنا روڈ ہوتا ہے، یا اس طرح کا ہوتا ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی بات، بلکہ ہمیں برا لگتا ہے، اور پھر ہم کیا آتا ہے کہ ایک کونے میں بیٹھ کے روتے ہیں، اس بات کو یاد کرتے ہیں اور اپنا ہی دماغ خراب کر لیتے ہیں۔ تو
تو ایسے لوگوں کا کیا ہوتا ہے کہ بس آپ ان کی سن لیا کریں اپنی مرضی آپ، لائک یہ ہوتا ہے کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے گھر آئے ہیں تو جی بچوں کا سر نہیں بنایا، یوں نہیں کیا، ہم تو ایسے تھے ویسے تھے، مطلب ان کا لہجہ اتنا سخت ہوتا ہے، اتنا برا ہوتا ہے، اور مطلب وہ لوگ آپ کو نیچا دکھا کے، آپ پہ ٹونٹ کر کے کہ ہمیں تو کسی چیز کی تمیز نہیں ہے، اور اس طرح مطلب آپ کو بہت نیچا دکھا کے جو ہے اس بارے میں بات کرتے ہیں، کوئی بھی بات انہوں نے سمجھانی ہو کہنی ہو، تو یہ جو کیٹیگری ہوتی ہے نا رشتہ داروں کی، ان کی آپ بات سن لیا کریں، چپ کر کے سن لیا کریں، کیونکہ ان سے بحث کرنا ہے نا، اگر آپ نے ان سے بحث کی تو وہ آپ کو پورے خاندان میں بدنام کر دیں گے، تو بہتر ہے کہ آپ چپ کر کے سن لیں، ہاں جی کرتے رہیں، اور اس کے بعد آپ اپنی مرضی کریں۔ انہوں نے تو کہہ کے چلے جانا ہے اگلے دن اپنے گھر، تو بعد میں آپ کی مرضی ہے، آپ کے گھر ہے، آپ کے بچے ہیں، آپ کا شوہر ہے، تو ایسے لوگوں کی بات جو ہے آپ نے چپ کر کے سن لینی ہے۔ میری بات آزما کے دیکھ لیں، کبھی بھی ان کے سامنے آپ نے بولنا نہیں ہے، صرف ان کی بات سن لینی ہے، بعد میں آپ نے اپنی مرضی کرنی ہے، کیونکہ بار بار وہ آپ کے گھر میں آ کے پوچھیں گے تو نہیں کہ تم نے یہ کام کیا یا نہیں، ان کی بس عادت ہوتی ہے کہ کیڑے نکالنا اور بس آپ کو منہ پہ ذلیل کرنا چار لوگوں کے سامنے، تو چار لوگوں کے سامنے آپ نے جو ہے اپنے آپ کو چپ رکھنا ہے۔ اب آتے ہیں ایسے رشتہ داروں کیٹیگری میں جو ہر وقت آپ کی ٹوب میں لگے رہتے ہیں، مطلب ان کو ہر چیز جاننی ہوتی ہے آپ کی لائف میں، کہ آپ نے کیا پہنا، کیا کھایا، کس دن کیا کیا، آپ کب شاپنگ پہ گئے، آپ نے کپڑے کب لیے، آپ کس طرح رہتی ہیں، مطلب سب چیز ان کو جاننی ہوتی ہے اور ان کو انٹرسٹ ہوتا ہے۔ اور ایسے رشتہ داروں کے لیے میرا مشورہ آپ کے لیے یہی ہے کہ ان سے اپنی ہر بات چھپائیں، جتنا آپ چھپائیں گے نا اتنا آپ کے لیے اچھا ہے، کیونکہ ایسے لوگ بہت زیادہ حاسد ہوتے ہیں، وہ آپ کی خوشیوں کو جو ہے کھا جاتے ہیں۔ بعض ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا، وہ بالکل ہمارے اپنے قریبی ہوتے ہیں لیکن وہ ہمارے لیے بہت نقصان دہ ہوتے ہیں، مطلب ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا، وہ بس باتوں میں ہم سے ہماری ہر بات ہر چیز پوچھتے ہیں کہ تم نے کیا کیا، تم نے کیا کھایا، کیا پکایا، مطلب ان کو کوئی انٹرسٹ ہوتا ہے کہ ہماری لائف میں چل کیا رہا ہے، ہم کس طرح رہتے ہیں، ہم سانس کس طرح لیتے ہیں، ہم کیا کھاتے ہیں۔ ایسی نیچر بہت سارے لوگوں کی ہوتی ہے، اور ایسے لوگوں سے آپ دور رہا کریں، ان کو اپنی کوئی بات ڈیپلی کوئی شیئر نہ کیا کریں، اور اگر وہ آپ کی چیزوں کے بارے میں، آپ کے ریلیشن شپس کے بارے میں پوچھیں بھی تو ان سے ایسی باتیں بتانے سے گریز کیا کریں، انہیں کہا کریں، بلکہ ان کو نیگیٹو بتایا کریں کہ نہیں ہماری لائف میں تو بہت مسئلے ہیں، اور اپنی ریلیشن شپ کو بھی چھپایا کریں۔ بچوں کے معاملے میں بھی کوئی صحیح بات نہ بتایا کریں کہ بچے اچھا کھاتے ہیں یا اچھا پہنتے ہیں، یا پھر مطلب چیزیں چھپا جایا کریں تاکہ آپ کی زندگی میں سکون رہے اور آپ کو کسی بھی حاسد کی یا برے نظر والے کی بری نظر نہ لگے۔ اچھا، ایک اور ٹائپ ہوتی ہے رشتہ داروں کی، مطلب خاندان کی کوئی نہ کوئی پھوپھی، کوئی خالہ، کوئی ایسی ہوتی ہے جو خواہ میں بڑی بنی ہوئی ہوتی ہے، مطلب ہر رشتہ دار کے معاملے میں اس نے ٹانگ لازمی اڑانی ہوتی ہے، اور کہیں بھی کسی بچے کا رشتہ ہونا ہے، کسی کا اسکول میں ایڈمیشن ہونا ہے، ایون وہاں بھی اس بندی کی یا بندے کی مداخلت ہوتی ہے، اس کے فیصلے کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی انسان سے آپ کے جو ہے فیملی پروٹیکٹ رہے، اور آپ نہیں چاہتے کہ آپ ہر بات ان کی سنیں، تو ایک دو دفعہ ان کی باتوں کی انکاری کر کے دیکھیں، مطلب جو وہ کہتی ہیں، جو کہتے ہیں اس پہ عمل نہ کر کے آپ جو ہے ان کو یہ شو کروائیں کہ ان کی بات آپ کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ بڑوں کا، بزرگوں کا جو ہے احترام ضروری ہوتا ہے، لیکن ہر غلط بات ماننا ضروری نہیں ہوتا۔ باتیں جی ایسے رشتہ داروں کی طرف جو آپ کی ترقی، آپ کا پیسہ دیکھ کے آپ سے کلوز ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اور اتنا کلوز ہونے کی کوشش کرتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ بس پہلے بہت ہی ہمارے ساتھ ہی رہتے ہیں جیسے ہر ٹائم۔ تو ایسے جو ہوتے ہیں وہ پیسے کے بس وہ لالچی ہوتے ہیں، انہیں بس اپنا فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اگر یہ بندہ امیر ہے یا اس کے پاس پیسہ آ گیا یا دولت آ گیا یا آج کل یہ خوشحال ہے تو اس میں میرا بھی فائدہ ہے۔ تو ایسے رشتہ داروں کو بھی کسی نہ کسی طریقے سے ہری جھنڈی دکھا دینی چاہیے، مطلب ان کو اپنی لائف میں اتنا انوالو نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ نے انہیں آزمایا ہوا ہے، یعنی کہ مشکل وقت میں وہ آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے، اور جب آپ کے پاس پیسہ آیا تو آپ کے ساتھ ہو گئے، تو یہ بھی آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہوتے، تو ان سے بھی بچ کے رہنا ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی آپ کو۔ ملتے ہیں جو نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔